لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدہ عزت و احترام کے لائق میرے سامعین ذی احتشام، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کی علمی نشست اور مجلس میں کی جانے والی گفتگو اور اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان سے اور آپ کی توجہ سے اسی سلسلہ موضوع کو آگے چڑھانے کی کوشش کروں گا جو گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کی نشستوں میں زیر بحث رہا، اور وہ موضوع ہے ہمارا اسلامی تصور عبادت، کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے۔ اور میں اپنا موقف اس سلسلے کے اندر بڑا دو ٹوک رکھتا ہوں اور بڑا واضح رکھتا ہوں قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں، کہ جو ایک عام تصور عبادت ہمارے ہاں راہ پا گیا ہے کہ عبادت صرف مسجد کے ساتھ ہی متعلق ہے، یا رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ہی عبادت کا تعلق ہے، یا سال کے بعد جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہی عبادت ہے، یا زندگی میں صاحب نصاب پہ عاقل بالغ اور مسلمان پہ جو ایک فریضہ حج لازم قرار دیا گیا ہے اسی کا نام عبادت ہے۔ تو میں الحمدللہ دلائل رکھتا ہوں اس بات پہ، اور قرآن پاک سے استشہاد آپ حضرات کے سامنے پیش کر بھی چکا ہوں، آج بھی کروں گا کہ یہ تصور عبادت ادھورا ہے، نامکمل ہے، ناتمام ہے، اور اسے تصور عبادت اسلامیہ ایک سینس میں کہا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس پہ قرآن پاک نے دلائل دی ہیں کہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن کامل تصور عبادت اسلامیہ یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ کامل عبادت تصور اسلامیہ، اس کے لیے میں ابھی قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ سورہ البینہ ہے، اور سورہ البینہ یہ آخری پارے میں ہے، اور یہ شروع ہو رہی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے، اور اس کی آیت نمبر 5 میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے تصور عبادت کو پہلے ذکر کیا، اور پھر اس عبادت میں سے اور اس تصور عبادت کے تحت آنے والے جزوی عبادات میں سے کچھ عبادات کا بعد میں ذکر کیا، اور ان عبادات جو جزوی ہیں ان کا ذکر اللہ کریم نے بعد میں نماز کی صورت میں بھی کیا ہے اور زکوٰۃ کی صورت میں بھی کیا ہے۔ اب نماز اور زکوٰۃ ہی اگر عبادت ہیں تو پھر پہلے وما امروا الا لیعبدوا اللہ فرمانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب پہلے فرما دیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اے دھرتی پر رہنے والے انسانوں تمہیں اللہ کریم نے صرف یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، تو پھر اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الگ سے فرمانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اگر وہ ذکر الگ سے کیا ہے اور عبادت کا پہلے ذکر کر دیا ہے اور اس کو بھی لفظ واو کے ساتھ جدا کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ عبادت کا کامل تصور اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اور شریعت مطہرہ کے اندر اور ہے، اور جو ہم نے سمجھ رکھا ہے وہ اس کا ایک جز ہے۔ نماز ادا کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، لیکن یہی صرف عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ ایسا مسلمان دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اس دھرتی پہ جو من کل الوجوہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اور من کل الوجوہ اللہ کی عبادت کرنے والا میرے دوستو وہ شخص ہوگا جو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہو، وہ نماز کی صورت میں حکم آئے، روزے کی صورت میں حکم آئے، حج کی صورت میں حکم آئے، رزق حلال کمانے کی صورت میں حکم آئے، اپنی نگاہ کو پاک رکھنے کی صورت میں حکم آئے، اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچانے کے لیے حکم آئے، وہ امر کی صورت میں ہو نہیں کی صورت میں ہو، جیسا بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے، بندہ وہ بندہ ہوگا اور عبد وہ عبد ہوگا،
اور اللہ کا فرما بردار وہ فرما بردار ہوگا جو من کل الوجوہ ہر حکم کو ماننے والا ہو اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو. اس کو عبد کامل کہتے ہیں, اسے عبد الکامل کہتے ہیں. ورنہ تو آپ نے بھی ایک سرونٹ اپنے گھر کے دروازے پہ رکھا ہوگا یا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے رکھا ہوگا, جو آپ اسے کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے, لیکن ڈرائیور آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے کچن کے اندر جا کر آپ کا کھانا نہیں پکائے گا. جو کچن کے اندر آپ نے کوک رکھا ہوا ہے, شیف رکھا ہوا ہے, وہ آپ کی گاڑی نہیں دھوئے گا, نہ گاڑی کو وہ ڈرائیو کرے گا. اس کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا مقام ہے. اللہ بندے کو ایک ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتا, عبد کامل کی صورت میں دیکھنا چاہتا. کیونکہ یہ تو ایک انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے, انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے. بھائی اتنے پیسے دوں گا اور یہ تو نے کام کرنا ہے. وہ اتنے پیسے لے کے اپنی ذمہ داری 8 گھنٹے پوری کرے گا, 12 گھنٹے پوری کرے گا, اوور ٹائم لگائے گا اور اس کو 4 پیسے مل جائیں گے. یہ بندے کے ساتھ تعلق ہے. بندے کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے وہ اس سے جداگانہ ہونا چاہیے, اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ تو یہ دے گا تو میں یہ کروں گا. نہ, یہ تصور عبادت نہیں ہے, اور اسے عبودیت نہیں کہتے, اور اسے معبودیت بھی نہیں کہتے, اور اسے عبودت کے ساتھ بھی تعبیر نہیں کرتے. عبد کامل وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق اس طرح نہ ہو, بلکہ اللہ کے ساتھ ایک خلاق عالم کی حیثیت کو اور اس کے تصور کو ذہن و دل و دماغ کے اندر پختہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. مولا کریم یہ چند چکوں کے لیے تو میں اس کی غلامی کروں گا نا, جو تیری بندگی کروں گا وہ اس غلامی کے تصور سے کہیں وسیع تر مفہوم رکھتی ہوگی. جو تو کہتا چلا جائے گا یہ بندہ حاضر ہے وہ کرتا چلا جائے گا. اور میں کسی ریٹرن کا بھی تم سے مطالبہ نہیں کرتا. میں سالانہ ماہانہ روزانہ کسی ریٹرن کا بھی تم سے مطالبہ نہیں کرتا, اس لیے میں تیری عبادت نہیں کرتا کہ تو مجھے ثواب دے گا. نہ, یہ عبادت تو تاجروں کی عبادت ہے, یہ تو غلامانہ ذہنیت کی عکاس عبادت ہے. مولا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تو مجھے جنت دے گا. نہیں, جنت کیا کرنی ہے, جنت تیری رضا کا مقام ہے. تو جس کے ساتھ راضی ہوگا اسے جنت دے گا. اور میں جہنم سے بچنے کے لیے بھی تیری عبادت نہیں کرتا, کیونکہ جہنم تیرے غضب کا مقام ہے. جس سے تو ناراض ہوگا اسے تو جہنم کے اندر پھینکے گا. مولا کریم میری عبادت کا مقصود نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, میری مقصود تو فقط تیری رضا ہے. میں تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. وہ رابعہ بصریہ کا واقعہ نہیں سنا؟ ایک ہاتھ میں آگ ہے, ایک ہاتھ میں پانی ہے. پوچھا آج تیور بدلے ہوئے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگی اس آگ کے ساتھ جہنم کو جلانا چاہتی ہوں اور پانی کے ساتھ جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں. آگ کے ساتھ جنت کا کام تمام, پانی کے ساتھ آگ کا کام تمام. پوچھا کیوں؟ کہا لوگ اللہ کی, میرے رب کی عبادت اس لیے کرتے ہیں, کسی جنت کا لالچ ہوتا ہے, کسی کو دوزخ کا خوف ہوتا ہے. میرے رب کی عبادت اسے مستحق کی عبادت سمجھ کے کی جائے کہ وہ مستحق کی عبادت ہے. وہ ہر حال میں بندے سے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ تو خوشی کے عالم میں ہو میری عبادت کر, تیرے اوپر غم آ جائیں عبادت کر. اور اب میں آپ کو عبادت کی اصل ڈیفینیشن عرض کرنے لگا ہوں. عبادت کی اصل ڈیفینیشن اور اس کی تعریف اس فقیر کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے ہاں اس فقیر کا کوئی مقام ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ غرض نہیں ہے. لیکن جو میں عبادت کا تصور اسلام کو پڑھنے کے بعد سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اے بندہ مومن, اس دھرتی پر چلتے ہوئے زندگی کے راہ میں, بہت دھیان سے سنیے گا میری ڈیفینیشن, زندگی کی راہ میں اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں جتنی بھی مشکلات تیری راہ میں رکاوٹ بنے, سب رکاوٹوں کو پامال کرتا جا, اللہ کی حدود کو نافذ کرتا چلا جا, تاکہ اللہ کے قانون کی بالادستی رہے. اللہ کے قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے راستے کی ساری صعوبتوں کو برداشت کرنا, ساری مشکلات کو سبوتاژ کرنا اور ساری راستوں کی رکاوٹوں کو ختم کرنا, اور ان کے لیے کوئی دل کے اندر میل قدورت اور ان کو بوجھل محسوس نہ کرنا. اللہ کی حد کو میں نے نافذ کرنا ہے. فرمایا ہاں تو عبد ہے, تیرے اندر عبادت کرنے کا جوہر موجود ہے. اور میرا پرانا جملہ اور جو کچھ جملے میرے ایسے ہیں جو مجھے خود بڑے پسند ہیں, اس لیے کہ وہ علم کی روشنی بانٹنے والے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرے ہیں. انسان کا انسانیت کی صفت اس وقت عیا ہوتی ہے
جس وقت ایک طرف انسان کے مفادات ہوں اور اس کے مخالف اللہ کا حکم ہو. موٹر وے پہ سیدھی گاڑی چل رہی ہے, نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے, بریک لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو پھر تو گاڑی چل رہی ہے نا. پتہ تو اس وقت چلتا ہے جس وقت مد مقابل کو شے آتی ہے, اور مد مقابل شے آئے پھر بندہ خود کو بھی بچائے, اپنی گاڑی کو بھی بچائے, اور اپنے مال و متاع کو اور اولاد کو بھی بچائے, اور سامنے والی چیز کو بھی نقصان نہ پہنچنے پائے. کمال تو یہ ہے. یہ کیا کمال ہے کہ آگے ہے ہی کوئی رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں, بندہ سیدھا چلا جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑے کمال پہ ہوں. بھائی تو خاک کمال پہ ہے. تیرے جذبات اور تیرے مفادات جس وقت الوہی قانون کے سامنے آئیں اور الوہی قانون کچھ کہتا ہو, تیرے مفادات کسی اور شے کے ساتھ وابستہ ہو, اس وقت دیکھا جائے گا اپنے مفادات کی قربانی دیتا ہے. انسان کو بڑی خواہش ہے کہ میرے پاس پیسے کی فراوانی ہو, دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں حلال آئے. حلال آئے گا تھوڑا, تیری خواہش ہے زیادہ آئے. حرام کمانے کے مواقع ہزار میسر آ جائیں, بندہ کہے نہ یہ میرے نہیں ہیں, میری چاہت ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے, میری چاہت ہے کہ میرے پاس دولت آئے. میں بھی وقت کا فرعون اور قارون بننا چاہتا ہوں اور اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. فرمایا اگر اپنے جذبات کی قربانی دے گا ابو بکر بنے گا, اور اگر جذبات کی قربانی نہ دے سکا فرعون کے راستے پہ چلنے والا ہے. آج کوئی سبحان اللہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ میں کچھ اور انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. سبحان اللہ کو تو موقع ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ایک آئینہ ہے. اس آئینے کے اندر میں نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, کیا اللہ بھی کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے؟ ہم ہزار بار کہتے رہے کہ ہمارے علاقے کے ایم پی اور ایم این اے کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں, اور جب اس کے دروازے پہ جائیں اور کوئی بھی ہمیں اس کے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کے پاس باہر جابی کا موقع نہ دے تو پھر کیا تعلق ہوا؟ تعلق تو یہ ہے کہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایم پی اے اور ایم این اے وہ تیرے گھر کے اندر پیغام بھیجے کہ ہاں بھائی اس وقت میں برسر اقتدار ہوں, تیرے گھر میں کوئی مشکل ہے, تیری کچی گلی اس کو بنوانے کی ضرورت ہے, تیرے گھر کے اندر گیس پہنچا ہوا ہے کہ نہیں, میں تیرے لیے یہ سارے کام کرتا ہوں. تو تعلق کی سمجھ تو تب آئی نا. بندہ کہتا رہے کہ میرا اللہ ہے, اللہ ایک بار بھی تسلیم نہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے, تو پھر کہے کا تعلق ہوا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اس وقت جڑے گا جس وقت اللہ عرش الہی سے ندا فرما کر قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہے گا اے میرے صحابہ تم میرے بندے ہو, میں تم سے راضی ہو چکا, تم سے راضی ہو چکا. تو ایڑیاں ابھی تک رگڑ رہا ہے, ابھی تو کبھی افسوس مل رہا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں, پتہ تو اس وقت چلے گا جیسے کہ اسلام آباد کے قریب سے ایک بہت بڑے بابے کی آواز آ رہی ہے, کوئی ورلیاں موتی لیتریاں, کوئی ورلیاں موتی لیتریاں. مشکل مقام ہے جس کی طرف میں اور آپ روزانہ بڑھ رہے ہیں. ہر روز تیرا اور میرا قدم اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے, اور کوئی اسے کہے نہ کہے میں اس منزل کو منزل جانا کہتا ہوں. کوئی کہے نہ کہے, تو کوئی کہے گا قبر کی تنگو تاریک وادی ہے. بھائی بس کر, کیوں کہتا ہے قبر تنگو تاریک وادی ہے؟ اگر تیاری کر رکھی ہے تو قبر تنگو تاریک وادی نہیں, تیرے لیے وہی وادی بقع نور ہے, جنت کی کیاری ہے. تجھے جب بتا دیا کہ امتحان ہے, اور تجھے بتا دیا کہ تو امتحان گاہ میں ہے, اور تجھے نصاب دے دیا گیا, سلیبس دے دیا گیا, اس کے بعد اب پھر سلیبس کو نہ پڑھنا, پریکٹیکل نہ کرنا, تھیوری کی طرف دھیان نہ دینا, اپنے تیاری پیپر کی نہ کرنا. اور جس وقت رحمت کائنات نے اپنی کریمانہ انداز کو اپناتے ہوئے امت کو بتا دیا ابھی قبر کے اندر صرف 3 سوال ہو رہے ہیں, کتنا نالائق اسٹوڈنٹ ہے جس کے سامنے سارا سلیبس رکھ دیا جائے اور پیپر بھی آؤٹ کر دیا جائے کہ بھائی صرف 3 سوال ہیں, کم از کم نالائق انسان اس کی تیاری کر لے. وہ جی میں CS کر چکا ہوں, میں نے ڈبل MA کر لیا ہے, تو نے خاک ڈبل MA کیا ہے اگر تو صرف 3 سوالات کے جوابات تیار نہ کر سکا. من ربو کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ 3 سوالات کی تیاری نہ ہوئی تو پھر کیا تیاری ہوئی؟ اور جی میرے تو پڑھتے پڑھتے سر کے بال اڑ گئے, میری تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, میں تو کمزور پڑ گیا, وٹامن کی مجھے بڑی ضرورت پیش آ گئی. بھائی کیوں؟ جی میں راتوں کو بھی پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جی میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں. ہاں, ڈاکٹر بننے سے پہلے اللہ کا بندہ بن.
اس نے بھی کوئی نصاب بھیجا ہے. تو جو بن رہا ہے بن، میرے ملک کی ضرورت ہے. تو انجینئر بننا چاہتا ہے بن 1000 بار، میرے ملک کو ضرورت ہے. لیکن وعدہ کر میرے ملک کے اسباب کو اور ذرائع کو اور اس دھرتی کو استعمال کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسی ملک کے غریب عوام کی جذبہ حب الوطنی اور ہمدردی کے ساتھ خدمت کرنی ہے. پھر تیرا ڈاکٹر بننا بھی عبادت ہے، تیرا انجینئر بننا بھی عبادت ہے، تیرا آرکیٹیکٹ بننا بھی عبادت ہے. اور اگر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے ڈگری حاصل کروں گا تو بڑا تیز چھڑا رکھوں گا اور نہیں دیکھوں گا کہ یہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے، اس کی جیب میں پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو پھر بھلا سے تو کر، پھر گوبھی کی ریڑھی لگا لے. پھر ڈاکٹر مت بن، پھر شاہین چوک میں گوبھی کی ریڑھی لگا اور رزق حلال شام کو گھر لا کے لوگوں اپنے بچوں کے حلق سے نیچے اتار کر اللہ کی بندگی کا اظہار کر. اللہ اکبر. ڈاکٹر بن کے پھر کیا کرنا ہے؟ جب انسان نہ بنا تو ڈاکٹر کیا ہے؟ جب عبد نہ بنا تو پھر ڈاکٹر کیا ہے؟ جب عبدیت کا تصور اس کے ذہن کے اندر اجاگر نہ ہو سکا تو یہ ڈاکٹری کیا ہے، انجینئرنگ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو. بیس اور بنیاد انسان کی اللہ کا بندہ ہونا ہے. یہ ہے تو اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے، اس کا پھر وہ ہونا بھی اینے ہونا ہوگا. اور اگر یہ نہ ہو سکا، 1000 کچھ ہوتا رہے، اس کا ہونا نہ ہونا ہے. اب اس ہونے اور نہ ہونے کا جو فلسفہ ہے یہ بھی میرا ذاتی ہے، لیکن اقبال کے فلسفہ خود ہی سے کشید کیا ہوا ہے. تو آئیے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. میں تو اپنی ہی گفتگو کے اندر آدھا گھنٹہ سے وقت زیادہ صرف کر چکا، لیکن مفید طلب باتیں ہوئی. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ. اس دھرتی پر رہنے والوں کو تو صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اور اللہ کی عبادت کس انداز میں کرنی ہے؟ یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے. کس انداز میں کرنی ہے؟ 2 صفات کے ساتھ. پہلی صفات کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے. ویسے تو میں بھی دیندار ہوں، لیکن تقریر کے لیے جاؤں گا تو جب تک پیسے میرے ساتھ متعین نہ ہوں اور میری مرضی کے کھانے کے اشیاء مقرر ہوں، نہیں گھر سے قدم باہر رکھوں گا. کیا دینداری ہے؟ اسے دین کہتے ہیں؟ اسے تو دین فروشی کہتے ہیں. میں آپ کے مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اور جمعہ پڑھانے کے لیے لیکچر دینے کے لیے کبھی نہیں آؤں گا میرے ساتھ پہلے تنخواہ مقرر کی جائے. خاک دینداری ہے؟ اسے دینداری کہتے ہیں؟ اسے تو دین کو بیچنا کہتے ہیں. کام میرے دوستو، کام کرنا اللہ کا اور اس پہ اجرت مانگنا نمازیوں سے اور مسجد کی انتظامیہ سے. نہیں بات سمجھ آئی تو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ کوئی مولوی یہ بات نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اس نے ایسا کرنا نہیں ہے. اور فقیر اپنی 3 پشتوں سے ایسا گجرات میں کر رہا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے تنخواہیں لے کے، آپ کے ہاتھوں کی میل لے کے اس کو مہینے کے بعد اپنی جیب میں ڈال کے تو دین کی خدمت کرنا، خاک دین کی خدمت کرنا ہے. دین کی خدمت کرنی ہے تو اس طرح کرو جس طرح مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ 1000 صعوبتیں برداشت کر کے رسول اللہ نے دین کی خدمت کی. کوئی سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ اور وہ خدمت دین اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. فرمایا محبوب ان کو بتا دے مدینہ منورہ کے اندر آنے کے بعد جنہوں نے تیری خدمت کا اب مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو اپنی زمینیں تھیں ان کی، اب مدینہ پاک کے اندر آگے ہیں بحیثیت مہاجر کے، تو ان کی حاجتیں اور ضرورتیں ہماری ذمہ داری ہے، ہماری کسٹڈی میں ہیں، ہماری کفالت میں ہیں. اے نبی ان پہ واضح کر دو نبی جہاں پہ ہوتا ہے کل جہاں اس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، نبی کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا. نبی کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا. ادھر تو بنایا رحمت للعالمین اور پھر مدینہ والوں کی کسٹڈی میں دے دیا. جملے کو آپ نے سمجھا کوئی نہیں یا خیر شاید ابھی تک آپ غور فرما رہے ہیں. ہو رحمت للعالمین، کل جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہو، اور پھر وہ دستے نگر ہو، دیکھ رہا ہو کہ شام کو کھانا کدھر سے آئے گا، صبح کا ناشتہ کدھر سے آئے گا، دوپہر میں نے کیسے کرنی ہے، لباس کی ذمہ داری کون لیتا ہے، ماہانہ تنخواہ کون دے گا. بھائی خاک ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا
فرمایا اے مدینہ والے سن لو، ہم لینے والے نہیں دینے والے ہیں۔ کیا دو گے تم مجھے؟ یہ جو تم ابھی پیشکش کر رہے ہو یہ تم سے پہلے مکہ والے کر چکے۔ مکہ والے نے کیا پیشکش کی تھی؟ 3 پیشکشیں کی تھی، اگر تاریخ کا مطالعہ ہو تو 3 پیشکشیں کی تھی۔ اے محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، جتنا مال چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہیں، کسی قبیلے کی سرداری چاہتے ہو نامینیٹ اور نامزد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بڑا حملہ کیا۔ تیسرا، عرب کا منتخب حسن چاہتے ہو، جس عورت پر کی طرف اشارہ کرو گے اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور بندے کو دنیا میں کیا چاہیے؟ اچھی حسین عورت بھی مل جائے، خاندان کی قبیلے کی سرداری بھی مل جائے، روپیہ پیسہ بھی منہ مانگا مل جائے، اور بندے کو کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں، یہ تمہاری ترغیب ہمارے راستے کے اندر روڑا اور رکاوٹ اور دیوار نہیں بن سکتی۔ تم ہمیں، اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، تم ہمیں یہ لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ روپیہ پیسہ دے دیں گے۔ اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں محمد کے ہاتھ میں رکھی ہیں، تو کیا دے سکتا ہے ابو جہل؟ اے ابو لہب تیرے پاس ہے ہی کیا؟ چند ٹھیکریاں ہیں تیرے پاس، وہ بھی فانی، میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اوتی تو خزائن السماوات والارض، اللہ کریم نے آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں بھی محمد کے ہاتھ میں رکھی ہیں، زمینوں کے خزانوں کی چابیاں بھی محمد کے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اور دوسرا لالچ تمہارا کہ محمد میں تمہارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دوں اور اس کے بدلے میں کسی قبیلے کی سرداری دیتے ہو۔ اے بدبخت ہو، کتنے حرمہ نصیب ہو، کتنے تہی دست ہو، کتنے کم ظرف ہو، مجھے قبیلے کا سردار بنانا چاہتے ہو؟ میں تو کل جہاں کا سردار بنا کے بھیجا گیا۔ انبیاء بھی میری سرداری میں، رسول بھی میری سرداری میں، ملائکہ بھی میری سرداری میں۔ ملائکہ کے سردار اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل سب زیر نگی ہیں، میں تو کل جہاں کا سردار ہوں۔ تم میری سرداری کو محدود کرنا چاہتے ہو؟ لے جاؤ اپنی اس کی پیشکش کو۔ بقیہ بات رہ گئی، سن لو۔ تم نے کہا کہ عرب کا منتخب حسن ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، جس خاتون کی طرف میں اشارہ کروں اس خاتون کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے گا۔ فرمایا حسن کا جھانسا مجھے دیتے ہو؟ میرے جیسا کوئی حسین ہے؟ میرے جیسا کوئی حسین ہے؟ جب میرے جیسا ہے ہی حسین کوئی نہیں تو سراپا حسن کو کہنا کہ ہم تمہیں حسن کا جز دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کم ظرفی کیا ہو سکتی ہے؟ لے جاؤ اپنے حسن کو، ہم تمہارے حسن کے متلاشی نہیں، ہم نے حسن خدا کو دیکھنے والے ہیں۔ جو اس کے حسن کو دیکھنے والا ہو وہ تمہارے حسن کو تھوکتا بھی نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں اس کے حسن کے جلوے ہیں، ہم دیکھ آئے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، اور اے نہ دیکھنے والوں تمہیں بھی دکھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات کی تو رہنے دو اس کو۔ اے نہ دیکھنے والوں تم بھی میرے طریقے پہ چلو، اسی ڈگر پہ چلو، میرے نقشے قدم پہ چلو، میری بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اپنے مال کو صدقہ کی صورت میں اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وقت آئے گا تمہارے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے وہ حسن مطلق بے حجاب ہو کر تمہارے سامنے آئے گا اور تم ان اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کے جلووں کا دیدار کرو گے۔ چلے ہیں مکہ والے پیشکشیں کرنے کے لیے، ذرا پیشکش کر تو دیکھو، ذرا منہ دیکھو اور اپنی بات کا اندازہ لگاؤ۔ چھوٹا منہ بڑی بات کر گئے، لیکن فرمایا مکہ والو تمہاری بھی ہم اس آپشن کو ٹھکراتے ہیں۔ مدینے والو سن لو، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ جو خدمت دین ہو رہی ہے طائف کی وادی کے اندر، ہمیں لہولہان کیا گیا، ہمارے خون کے قطرہ پاک کی، الفاظ پہ غور، ہمارے خون کے قطرہ پاک کی قیمت کل کائنات نہیں بن سکتی، تم ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ اور وہاں ہم طائف کی وادی کے اندر کوئی ہمارا ان کے ساتھ زمین کا تنازع نہیں تھا، زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی ہمارے پلاٹ پہ انہوں نے قبضہ نہیں کر رکھا تھا،
ہاں وہ صرف میرے سچے رب کے سامنے ایک معبود یا ایک سے زیادہ معبودان کا قول کیا کرتے تھے، ہم ان کے قول کے رد میں ایک خون کا قطرہ نہیں، اپنے سارے جسم اطہر کے پاکیزہ نفیس اور نورانی خون کے قطرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گئے تھے۔ احد کے میدان میں ہمارے دنداں مبارک شہید ہوئے، ہمارے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اسے پٹا گیا۔ اے آج کے مبلغ اسلام، کبھی تیرے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ اے آج منبر کے وارث، کبھی تیرے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ اگر مقتدیوں میں سے کوئی تھوڑی سی بات تمہارے ساتھ کر دیتا ہے تو تمہاری گستاخی اور بے ادبی ہو جاتی ہے۔ نہیں، تمہاری گستاخی دین کے راستے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دین کے راستے پہ چلے ہو تو پھر تمہارے ظرف بہت وسیع ہونے چاہیے، پھر تمہارے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اور پھر تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت پاک ہونی چاہیے۔ یہ مت دیکھو کہ دینے والے کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھو کہ دینے والے نے تمہیں دے کیا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو وقت ختم ہوا، 30 منٹ ہو گئے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ مکمل اور اس کے بعد میری گفتگو بھی ختم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اس کے حضور ناز میں اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ حنفاء بہت پیارا لفظ ہے۔ حنفاء، اللہ کی ہر عبادت اور اللہ کا ہر حکم مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں یکسو ہو کر پیش ہو جاؤ۔ جہد ختم، سمت ختم، ڈائریکشن ختم، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے تیری۔ اے بندے مومن، ایمان قبول کرنے کے بعد تیری ایک ہی ڈائریکشن ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نہ چڑھتے سورج کی عبادت، نہ چمکتے چاند کی عبادت، نہ دبکتے ہوئے ستاروں کی پرستاری۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ کبھی ابھرے، کبھی ڈوبے، کبھی نکلے، کبھی غروب ہوئے، کبھی ان کا طلوع ہے، کبھی ان کا غروب ہے، کبھی چمکنا ہے، کبھی چھپ جانا ہے۔ فرمایا ایسا بھی میرا خدا ہو سکتا ہے؟ اے بتوں کے پرستاروں، تم عقل کے اندھے ہو۔ اللہ نے ابراہیم کو نور بصیرت اور نور بصارت اور نور ہدایت عطا فرما رکھا ہے۔ ابراہیم اعلان کر رہا ہے، ما انا، میں ان کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں جو دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن سب کچھ دیتا ہے، وہی میرا داتا ہے۔ حنیفا حنفاء، یکسو ہو کر۔ یکسو ہونے کا ایک مطلب بابوں نے یہ بیان کیا ہے۔ میں بالکل ستیہ ناز کروں گا اس بندے کا جو بابوں کا مخالف ہے۔ بابوں کا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، تو جہنم کے اندر بیٹھ کر کہاں بک بک کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ بابے۔ اور تیرا تصور بابوں کے بارے میں غلط ہے، یا کوئی تجھے غلط بابا ٹکر گیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ لیکن بابوں کو پوجنا اور بابوں کی قبروں کو پوجنا، میں اسے شرک اکبر سمجھتا ہوں۔ بابوں کی قبروں کی طواف کرنا شرک اکبر سمجھتا ہوں، لیکن بابوں کی توہین کرنا، اس کی نہ قرآن پاک نے اجازت دی ہے، نہ رسول کریم نے اجازت دی ہے۔ گزشتہ جمعے پر میں ایک حدیث پاک کا جملہ ناتمام آپ کو عرض کر کے اٹھا تھا۔ رسول کریم نے فرمایا، تمہاری برکت اللہ کریم نے تمہارے بڑوں کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے۔ اب جہنم سے آنے والی آواز جو وقتی ہے اور جس کے پیچھے پوری شیطنت ہے اور پتہ نہیں اس کے پیچھے اور کون کون سا ہاتھ ہے، اس آواز کو میں سنوں یا مدینہ پاک سے آنے والی رسول پاک کی آب زلال کے ساتھ جڑی ہوئی آواز پاک کو سنو۔ باقی جو تمہارے عقائد ہیں تم ان کا پرچار کرتے رہو، ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں ہے۔ ہم اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جی بابوں نے کیا دیا؟ بابوں نے کیا دیا؟ بابا اگر ایک نہ آتا اجمیر کی سرزمین پہ تو تیرے پاس کلمہ نہ پہنچتا۔ تجھے پتہ ہی نہیں، وہ بابا تنے تنہا افغانستان سے چلا، لاہور کے اندر آ کر اس نے پڑاؤ کیا، لاہور سے چلا اجمیر کی سرزمین پہ بیٹھا، اور بیٹھا تھا وہ بابا تو تنے تنہا تھا، لیکن جب اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا تو 90 لاکھ ہندو ہلکا بگوش اسلام ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے تھے۔ بابے کیا دیتے ہیں؟ بابے کیا دیتے ہیں؟ جملہ ایک فقیر کا بڑا
جابرانہ سن لیجئے، یہ جو کہہ رہا نا بابے کچھ نہیں دیتے، یہ بھی ایک بابے ہی کی پیداوار ہے. بابے کچھ نہیں دیتے، تو کہاں سے آ گیا؟ میرے سامنے بیٹھو دوستو، قرآن پاک ہے اور حدیث پاک ہے، نہ اس سے میں باہر جاتا ہوں اور نہ ہی کسی کو اس سے باہر نکلنے دیتا ہوں. میرے ساتھ کسی نے ڈیبیٹ کرنی ہے، میں کوئی مناظرہ نہیں ہوں کہ میں مناظرہ کروں، لیکن جس وقت ہمارے سچوں کو کوئی کہے گا تو ہم اس کے جھوٹوں کے خلاف پورا محاذ قائم کریں گے. اور میں اس میں اپنی وضاحت آپ نوجوان حضرات کو کر چکا ہوں جو بالکل میری گفتگو کو بھی سنتے ہیں اور باپوں کا جو مخالف ہے دشمن ہے اس کی بھی گفتگو سنتے ہیں. یہ بھائی کوئی جملہ کہنے والا ہے برسر ممبر کہ جی میں اسے امام اعظم سمجھتا ہوں جو مر گیا ہے اور جس کی قبر مدینے کے اندر ہے؟ کوئی عقل والا انسان کا بچہ ایسا جملہ بول سکتا ہے اپنے نبی کے بارے میں؟ یہ اس کے الفاظ آن دی ریکارڈ نہیں ہے. تو پھر گجرات سے نکل کر کوئی بھی الیس منکم رجل رشید ایسا نہیں ہے جو جا کر اس کو سمجھائے کہ بھائی جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ مر کے مٹی کے اندر مٹی ہو گئے اور تو اسی امام اعظم سمجھتا ہے جس کی قبر بقول تیرے مدینہ پاک کے اندر ہے. وہ اللہ کا محبوب ہے، ذرا حیا کر کے احترام کے ساتھ ان کا ذکر کر. ہمارا ایمان تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا. اس ممبر پر میں بیٹھ کر بارہا کہہ چکا ہوں، میرا ایمان میرا وجدان تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جہاں پر میرے محبوب اور اللہ کے محبوب اس وقت جلوہ افروز ہیں میں اس کو قبر کہوں. میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں وہ قبر نہیں ہے، وہ محل ہے، محل. تو اپنے بوڑھے باپ کو محل کے اندر رکھنا پسند کرتا ہے، تو اپنے بچوں کو بڑی وسیع کوٹھی کے اندر رکھنا چاہتا ہے جس کے چار طرف لان ہو، اور اللہ کا محبوب تو نے قبر کے اندر بند کر دیا. کوئی سے بڑا بدبخت اور خرمہ نصیب اور کم ظرف کوئی نہیں ہے. ہم تیری گفتگو کر کے اپنے مجلس کو قتلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم بات کرتے ہیں صحابی رسول کی، اور دور ہے مروان بن ملک کا. مروان بن ملک رسول کریم کے مزار پر انوار پہ حاضری کے لیے آیا. مروان بن ملک، اور دیکھا کہ ایک صحابی رسول رحمت کائنات، یہ حدیث پاک میں دکھاؤں گا، ایسے نہیں ہے کہ بس یہ کوئی محضور کی بار ہے بس مار کے چلا جاؤں گا. یہ 4 قدم پہ میرا گھر ہے اور میرا ادارہ ہے. کسی وقت بھی علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ میری طرف رجوع کر سکتے ہیں. مروان بن ملک رحمت کائنات کے بارگاہ اقدس کے اندر آپ کے محل شریف میں دنیا کا بادشاہ، دین و دنیا کے بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا. جملہ صحیح کوئی نہیں، کوئی اتنی پذیرائی لمبی کوئی نہیں. دنیا کا بادشاہ مروان بن ملک دین و دنیا کے بادشاہ کے محل میں حاضری کے لیے آیا. دین و دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ جسے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی قبر مدینے میں ہے. اور بھائی اس کا محل شریف، ان کا محل شریف. تیرا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب کو کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب 4 پیسے میں آپ کو زیادہ دوں گا، ذرا دعا کر دو اللہ کریم میرے اس مرنے والے کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دعا کر رہا ہے کہ یہ جو 4 فٹ کی قبر تو نے کھودی ہے یہ تیرے مرنے والے کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. نہ مولوی صاحب کی دعا پہ انحصار ہے کہ واقعی ایسا ہو جائے، نہ تو ایسا کروا سکتا ہے. تو بھی مجبور ہے، تیرے مولوی صاحب بھی مجبور ہیں، لیکن وہ مدینہ پاک کے اندر جو مدفون ہیں ان کا رب مجبور نہیں، قادر مطلق ہے. تو نے دعائیں کروا کے اس قبر کو تھوڑا سا کشادہ کروانا ہے، رب نے امر کن کہنا ہے، ہر شے نے کشادہ ہو جانا ہے. اب بھی اگر بات سمجھ نہ آئی تو فقیر کی بات سن. رسول کریم جو اس کے نزدیک پتہ نہیں کیا ہے اور میرے نزدیک تو سب کچھ ہے. اس کے نزدیک باپوں کے خلاف بولنے والے ہرما نصیب کے خلاف تو پتہ نہیں کیا ہے. میرے نزدیک تو کل ایمان ہے، مرکز ایمان ہے، منبع ایمان ہے، مصدر ایمان ہے. جو ان کو مانتا ہے وہی مومن ہے. تیرے نزدیک پتہ نہیں کیا ہوں گے، ہمیں تیرے ساتھ غرض نہیں ہے. تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. تمہیں یہ صرف بتا دینا چاہتے ہیں کہ تیری قبر کے اندر بھی رسول اللہ نے آنا ہے اور ہماری قبر کو بھی بقعہ نور بنانے کے لیے رسول کریم نے تشریف لانا ہے. اور تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا. ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جیلوی صاحب بتائیے کہ یہ کون ہیں، نہیں پوچھا جائے گا. مجھ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا اے جوڑا مسجد کے خطیب تو ان کے بارے میں اب بتا دے
کہ یہ کون ہے. نا 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 نا، یہ جملہ نہیں ہوگا. جملہ دھیان سے سنیے گا. میں اور آپ قبر کے بالکل قریب ہیں، پہنچنے والے ہیں، تیاری کرا رہا ہوں، نصاب عرض کر رہا ہوں. قبر کے اندر جانے کے بعد منکر نکیر پوچھیں گے کہ ہم اللہ کے بارے میں تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اب بتا دے تیرا اللہ کون ہے. دین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اب بتا دے تیرا دین کون سا ہے. لیکن یہ سامنے ایک ہستی کھڑی ہے جن کی زلفیں دوتا ہے، جن کا چہرہ وضحا ہے، جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، اور جن کا چہرہ اقدس وجہ اللہ ہے، جو جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ کریم کا قرآن وہاں کی قسمیں یاد فرماتا ہے. اب ہم نہ رب کے بارے میں پوچھیں گے نہ دین کے بارے میں پوچھیں گے، اب ہم ان کے بارے میں پوچھنے لگے ہیں. لیکن پہلے دو سوالوں کے نسبت دوسرے سوال کا پیٹرن جدا گانا ہوگا. اب تیرا حال نہیں پوچھا جا رہا ان کے بارے میں، تیرا ماضی کو ریدا جا رہا ہے. یہ بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. دنیا میں ان کے بارے میں کوئی افیسر بیٹھا ہے، کوئی جج بیٹھا ہے، میری بات کو غور سے سن لے. یہ الفاظ حدیث پاک کے ہیں اور میرا عقیدہ ہے. من ربوں کا کوئی عربی دان بیٹھا ہے تو اس کا ترجمہ کر کے بتائے. من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کون سا ہے. اب کیا ہے، اب ہونا چاہیے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. آسانی ہے اس کے لیے کہ وہ کہہ دے یہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ میرے نبی ہیں. نا نا نا، الفاظ کا چناؤ اللہ کریم نے عجیب کیا. تیسرے سوال کے لیے فرمایا نہیں، ہم ربوبیت کا پتہ کریں گے تو حال میں جو تیری کیفیت اور کنڈیشن ہے اسی پر راضی ہو جائیں گے. دین کے بارے میں پوچھیں گے تو دین کے بارے میں جو تیری ابھی کی کنڈیشن ہے حال کی اس کے بارے میں تیرا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن یہ میرے نبی ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کہتا تھا کہ وہ مدینے کے اندر ان کی قبر ہے، یا جورا مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ ان کی قبر نہیں، وہ محل شریف میں آرام فرما ہے. یہ پیسہ بھی بڑی لعنت ہے. یہ جس وقت آ جاتا ہے نا تو بڑی چربیاں آنکھوں پہ آ جاتی ہے، اور حق سننا اور حق سمجھنا اور حق ماننا یہ بندے سے بہت دور ہو جاتا ہے. میرے دوستو یہی حق ہے. اسلام حق ہے، دین حق ہے، اللہ کا نظام حق ہے، قرآن حق ہے. میں اسی کی تو تعلیم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کوئی ایک جملہ بھی آج کی پوری اس پونا گھنٹے کی گفتگو کے اندر دین سے باہر کا ہے، قرآن سے باہر کا ہے. ابھی آخر میں کیا عرض کر رہا ہوں، رسول کریم کے بارے میں جو سوال ہوگا اس بندے سے لے کے مسجد کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے بندے تک، اور پہلے لمحے سے لے کے جب تک رسول کریم نے اعلان نبوت کیا ہے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فرد سے جو قبر کے اندر جائے گا یہی سوال ہوگا، بھئی سونیا بتا میرے نبی کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا. کیا کہا کرتا. یہ کہتا تھا کہ ان کو یہ پتہ ہے یہ نہیں پتہ، یہ دے سکتے ہیں وہ نہیں دے سکتے، ان کی اتنی تعظیم کرنی چاہیے جتنی ایک بڑے بھائی کی جاتی ہے. یہ کہا کرتا تھا، یا یہ کہا کرتا تھا کہ تعظیم کے سارے پیمانے ان کے قدموں پہ جا کے قربان کر دینے چاہیے. کیا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. کہتا تھا کہ بھی ہم بھی ان جیسے ہیں، یا یہ کہتا تھا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے. اور کسی نے بڑا پیارا شعر کہا، اعلی ذوق کی نظر کر کے اپنے ممبرشپ پاک سے اٹھنے لگا ہوں کہ جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، میں داد لوں گا جیسے شاعر لیتے ہیں، جس بھی فنکار کے، فنکار اللہ جو ہر فنکار کو فن عطا کرنے والا ہے، ہر ہنر مند کو ہنر کی دولت عطا کرنے والا ہے، ہر تخلیق کنندہ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والا ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد خاکہ بنانے کے بعد اس کے اندر رنگ بھرنے کی صلاحیت عطا کرنے والا ہے. وہ فنکار ہے. جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے تمہیں برسوں سوچا ہوگا. اس نے برسوں تمہیں، محبوب جو اپنا بنانا تھا تو پھر برسوں سوچنے میں تو لگے ہوں گے کہ ناک ہو تو کیسی ہو، بینی مبارک ہو تو کیسی ہو، آنکھیں کیسی ہوں، اس کے اندر سیاہی کتنی سیاہ ہونی چاہیے، اور سیاہی کے ارد گرد سفیدی کیسی ہونی چاہیے، اور سفیدی کے اندر سرخ ڈورے کیسے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے. بال دینے ہیں سر ڈھانپنے کے لیے، لیکن فرشتے بھی اگر دیکھیں تو بالوں کو دانت دیتے رہ جائیں، اور میں بھی دیکھوں تو میں کہوں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ.
ہاتھ دینے ہیں، لیکن ہاتھ کیسے ہونے چاہیے کہ میں بھی قرآن پاک کے اندر کہنے لگ جاؤں ید اللہ. سینہ تو عطا کرنا ہے، لیکن سینہ پاک کیسا ہونا چاہیے تاکہ میں قرآن پاک کے اندر اعلان کر سکوں الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کا سینہ پاک کھول نہیں دیا؟ اور پشت اطہر دینی ہے. پشت اطہر کیسی ہونی چاہیے؟ میں قرآن پاک کے اندر کہہ سکوں اور کہہ دوں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے کل اپنی مخلوق کے بوجھ اٹھانے والے، تیرا رب تجھ سے وعدہ کر چکا کہ ہر تیری مخلوق کا بوجھ جو تیری پشت پہ آیا ہوا ہے رب کریم اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اتار لے گا. جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے برسوں تمہیں سوچا ہوگا، اور تیری صورت میری نہیں، یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی دیکھنے کے قابل ہے. میرا معبود چھوڑ یار اس کو. تیری صورت معیار کمالات بنا کر، کمالات کا معیار سر سے لے کے پاؤں تک معیار ہے کمالات کا. خصائص ہیں، صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، حسنات ہیں، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا دیدار کا سرما آنکھوں میں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بس دیکھنے میں انسان ہے. اور اقبال بولے لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ محمد سر وحدت ہیں، وحدت کا راز اللہ واحد، اللہ احد، وحدانیت بھی اس کی، احدیت بھی اس کی، صمدیت بھی اس کی، رزاقیت بھی اس کی. اقبال کہتے ہیں محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. وہ نہیں سمجھ ہوتی پھر تو میں بس کر رہا. میں تو نہیں سیراب ہوتا، میں تو نہیں تھکتا. آپ حضرات تو بس اپنا رخ زیبا صرف میرے ایک طرف کر کے بیٹھے ہیں. میں پونے گھنٹے سے بولے جا رہا ہوں، بولے جاؤں گا، نہیں چپ کروں گا، مرتے دم تک چپ نہیں کروں گا. اور مرنے کے بعد بھی قبر میں جا کر منکر نکیر پوچھیں نہ پوچھیں، ان کے پہلے دو سوالات کے جواب دوں یا نہ دوں، دیکھتے ہی کہوں گا ہوا رسول اللہ. میں تو یہاں پر بیٹھ کر پیسے کمانے نہیں آتا، تنخواہ لینے نہیں آتا، تیاری کرنے آتا ہوں. اور آپ کا احسان ہے کہ تیاری کرنے میں آپ میرے ممد ہیں، میرے ہیلپر ہیں. تیاری کر رہا ہوں بھائی، تیاری کر رہا ہوں، آپ بھی تیاری کریں. اور تیاری صرف ممبر پہ ہی نہیں ہو سکتی، صرف مصلی پہ ہی نہیں ہو سکتی. میرے نزدیک عبادت اسلامیہ کا جو جامع تصور ہے، آپ بازار میں دکان پہ بیٹھ کے بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. آپ منصب قضا پہ فائز ہو کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. آپ ناپ تول کو پورا کر کے بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما کر گھر میں لا کر اور شریعت کی پاسداری میں ان کو لقمہ حلال کھلا کر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اللہ کی عبادت کا جامع تصور ہے. عبادت کا ٹھیکہ صرف مولوی نے نہیں لے رکھا، تم سب عبادت گزار ہو، اور تمہارے اپنے اپنے فیلڈز ہیں، تمہارے اپنے اپنے شعبہ جات ہیں، تمہارا اپنا اپنا ایریا ہے. اس ایریے میں اللہ کے حکم کے تابع خود کو کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا عبادت ہے. ملاوٹ نہ کرنا عبادت ہے. اقبال وہ ہو نہیں یہ کدھر آ گیا، وہ اقبال کدھر گیا، اقبال ادھر ہی ہے، کہیں نہیں جاتا. اقبال دعا کرو نہ کہیں جائے. اقبال کا معنی ہوتا ہے بخت. اب تو سبحان اللہ فرما دیں. آپ کو ہی دعا عرض کر رہا ہوں کہ دعا کرو اقبال کہیں نہ جائے. سب کے اقبال سلامت رہیں، سب کے بخت سلامت رہیں، سب کی اولادوں کے بخت سلامت رہیں. لیکن فقیر کا جملہ، بخت اس کا سلامت جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ورنہ بخت نہیں ہے، وقت ہے، وقت. پیسہ دولت ابو جہل اور ابو لہب کے پاس بھی تھا، سرداری بھی تھی، لیکن وقت نہیں تھا. وقت بلال حبشی کے پاس تھا. بس میرے کچھ اپنے کانسیپٹس ہیں. اقبال کہتا ہے محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے.